بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میرے مقالے، یہ اصل میں مقالہ بھی نہیں ہے، مقالے کا خاکہ ہے، لیکن اب یہاں وقت کی قید ہے تو میں بھی بیچ بیچ میں کچھ اجزاء چھوڑ کے آپ کی خدمت میں پیش کروں گا۔ تو مقالے کا عنوان اصل میں ہے سید العلماء کا اسلوب۔ سید العلماء آیت اللہ العظمیٰ علامہ سید علی نقی النقوی علیہ الرحمہ و رضوان کی شخصیت خاصی کثیر الابعاد، متنوع، بو قلموں اور دھنک رنگ ہے۔ خانوادہ اجتہاد کی زائدہ و پروردہ یہ عظیم ہستی اپنے عقب میں حضرت غفران مآب علیہ الرحمہ سے لے کر کئی نسلوں تک کی بہت گہری اور متمول دینی و علمی روایت کا امتیاز رکھتی ہے۔ فی زمان ہی ان کے جیسی برسری مرجعیت شخصیت جو بیک وقت فقید المثال خطیب بھی ہو، منتہی علم استاد بھی، شیوا بیان شاعر بھی ہو اور لاجواب نقاد و سخن سنج بھی، شہسوار تحقیق بھی ہو اور سیرت نگاری و تاریخ نگاری میں نشان ساز بھی اور مصلح ملت بھی، مفسر قرآن بھی ہو اور روحانی اسرار کی شناور بھی، علمی معرکوں کی مجاہد بھی اور کئی تحریکوں کے محرک، تصور کار اور بنیاد گزار بھی، اور پھر دنیا کی رزم و بزم میں پورے طور پر سرگرم بھی۔ ایسی ہمہ جہت فرد اپنے آپ میں ایک مکمل فلسفہ، ایک نظریہ زندگی، ایک رویہ، ایک اپروچ، ایک نہج، ایک انجمن، ایک ادارہ، ایک دور اور ایک تحریک کا درجہ رکھتی ہے۔ عہد حاضر میں اگر فی الحقیقت کسی شخصیت کو کلاسیکی کہا جا سکتا ہے تو وہ سید العلماء ہیں۔ موصوف کی علمی فتوحات اور معنوی فیوز اپنے زمانے سے بہت آگے کی چیزیں ہیں، جس کو سمجھنے کے لیے ہمیں اپنی ذہنی سطح کو بہت بلند کرنا ہوگا اور خود کو ایک بڑے فکری ماحول میں ڈھالنا ہوگا۔ عالمی اسلام بالخصوص شیعی دنیا کے اس عظیم عبقری کی طرف ہمارا علمی اشرافیہ ہنوز متوجہ نہیں ہے، اور اس سے بڑا المیہ ہمارے قومی شعور کا کیا ہو سکتا ہے۔ حضرت سید العلماء جیسی جامع الکمالات نابغہ جو ہماری صحت بصیرت اور استدلالات کے لیے استناد فراہم کرتے ہیں کو منہا کر کے بر صغیر کی شیعی تاریخ بالکل بے رنگ اور پھیکی نظر آئے گی، اور ان سے صرف نظر کر کے ہمارے پاس پھر بچتا ہی کیا ہے۔ راقم یہ معروضہ اس بحری دل کے ساتھ اس لیے پیش کر رہا ہے کہ اردو میں موجود مذہبی تحریروں اور خطبات و بیانات پر بر صغیر کی یونیورسٹیوں اور اکیڈمیوں میں مختلف عنوانات سے منضبط اور باقاعدہ تحقیقی، تنقیدی اور تجزیاتی کام سامنے لایا گیا، اور پامال کاغذی پلندوں پر ایم فل اور ڈاکٹریٹ کی ڈگریاں تفویض کی جا رہی ہیں، مگر سید العلماء کی اردو نگاری، اسلوبی تحریر و بیان اور مجموعی فکری و لسانی خدمات پر میرے علم و اطلاق کی حد تک کوئی ٹھوس، جامع اور قرار واقعی کام انجام نہیں پا سکا۔ جستہ کچھ مضامین، مقالات اور تبصروں سے ہم اپنے اس محسن کا قرض نہیں اتار سکتے۔ ضرورت اس امر کی ہے کہ سید العلماء کی شخصیت اور علمی کارناموں پر ایک سیر حاصل خاکہ مرتب کر کے اس پر مطالعات علامہ کی بنیاد رکھی جائے۔ علامہ سید علی نقی علیہ الرحمہ عربی، فارسی اور اردو تینوں زبانوں پر کمال دسترس رکھتے تھے۔ موصوف کی شعری طبیعت عربی زبان میں زیادہ کھلی، اور انہوں نے اپنے عربی دیوان سے بہت پہلے اہل زبان عرب اساتذہ سخن کو متاثر کر دیا۔ سر دست ہم سید العلماء کی باقیات اردو جو ان کی مستقل تصانیف اور خطبات و مواعظ پر مشتمل ہے تک اپنے طالب علمانہ تاثرات کو محدود کر رہے ہیں۔ اس ضروری وضاحت کے ساتھ کہ یہ تحریر علامہ کے کلی مطالعے، ٹوٹل اسٹڈی سے مستنبط نہیں ہے، بدیع سبب کی ہنوز ان کا سارا علمی سرمایہ اردو منصع شہود پر نہیں آیا ہے، اور جس قدر شائع ہو چکا ہے اس کا قابل لحاظ حصہ یہ مضمون لکھتے وقت میری دسترس میں نہیں ہے، لہٰذا یہ تاثراتی تحریر جزوی مطالعے پر مبنی سمجھنا چاہیے۔ اردو نگار اور اردو بیان سید العلماء کے منفرد طرز و اسلوب پر خامہ فرسائی سے قبل مناسب ہے کہ کچھ اسلوب سے متعلق عرض کیا جائے۔ اسلوب کی کوئی قطعی
اور جامع تعریف مشکل ہے، تاہم افکار و خیالات اور احساس و جذبات کے دلنشین اور منفرد پیرائے اظہار کو اسلوب تصور کیا جاتا ہے۔ اسلوب یا طرز کو طریقہ، راستہ، روش اور ڈھنگ کے معنوں میں استعمال کیا جاتا ہے۔ فرانسیسی دانشور ڈاکٹر بوفان کے بقول اسلوب خود انسان ہے۔ یہ کہہ کر بوفان نے اسلوب کو مصنف کے تمام پیچ و خم اور رنگ و آہنگ مراد لیا ہے، جس میں اس مصنف کی انفرادیت اور جداگانگی کا تصور بھی شامل ہے۔ شعر و ادب میں اسلوب مصنف اور شاعر کے مخصوص انداز نگارش اور پائرۂ بیان کا وہ مجموعی نشان ہے جس سے وہ قبیلہ قلم میں الگ سے پہچانا جا سکتا ہو۔ بعض مفکرین اسلوب یا سٹائل کو مصنف کے ذہنی پرتو، افتاد طبع، تیور، مزاج، سرشت و نہاد اور مجموعی تمدنی تشخص سے تعبیر کرتے ہیں۔ الگ الگ انسانی طباع اور مزاجوں کے سبب ہی الگ الگ اسالیب اور پیرائے پیدا ہوتے ہیں۔ اسلوب میں مصنف کی انفرادیت بولتی ہے، اسلوب ہی سے شخصیت الفاظ سے چھن چھن کر باہر آتی ہے، اسلوب ہی لکھنے اور بولنے والے کے ذہن اور مزاج کا پتہ دیتا ہے، اور اسلوب کے ذریعے ہی مصنف کی شخصیت کا عمل و اثر ظاہر ہوتا ہے۔ الفاظ کا جداگانہ انتخاب، مخصوص در و بست، نشست و برخاست اور جملوں کے الگ ساختیہ سے مصنف کے اسلوب و طرز کا پتہ چلتا ہے۔ اتنا ہی نہیں، متن کے بین السطور آہنگ بھی اسلوب ہی کا حصہ ہے، گو کہ یہ اتنی نازک اور خالص موضوعی چیز ہے کہ بغیر بلند ذوقی کے اس کو پرکھنا بہت مشکل ہے۔ اسلوب چاہے نظم میں دیکھنا ہو یا نثر میں، بہرحال معاملہ ادب عالیہ سے ہی طے ہوگا، یعنی معمولی اور اوسط درجے کے لکھنے والے صاحب طرز محسوب ہو ہی نہیں سکتے، اور ان کی تحریریں سپاٹ بیان سے زیادہ کچھ نہیں۔ بڑے ادیب بھی سارے کے سارے اپنی وضع کے الگ لکھنے والے نہیں ہوتے، کیونکہ اس کے لیے صرف بڑی ادبی حیثیت کافی نہیں ہوتی، بلکہ صاحب اسلوب بننے کے لیے بھرپور علمی، ثقافتی اور معاشرتی شخصیت کا ہونا ضروری ہے۔ جبھی لکھنے والے کا ذہن اور پوری شخصیت اس کی تحریر میں گونجتی ہے۔ خواجہ احمد فاروقی نے لکھا تھا کہ غالب کے اسلوب کی نقل کے لیے اتنی ہی نکھری ہوئی انفرادیت اور گونجتی ہوئی شخصیت ضروری ہے۔ اس کے بعد میں کچھ چھوڑ رہا ہوں بیچ میں۔ اب میں ڈائریکٹ حضرت سید العلماء کی متن کی طرف آتا ہوں۔ سید العلماء علیہ الرحمہ نے تکوین کے لمحے اول نیز نوری مصطفیٰ اور انوار ائمہ کی تخلیق کی صورت گری میں سلاستی زبان اور امیجری کا جو نمونہ پیش کیا ہے وہ یقیناً تحسین طلب ہے۔ عدم سے وجود تک یا موضوع سے معروض تک کے یکایک عمل کے بیان میں الفاظ کے ذریعے جو سما کھینچا گیا ہے، اس میں سرد سناٹوں سے پھوٹنے والی جلوہ سامانیہ اپنی بہار خوب دکھا رہی ہیں۔ اس میں عالمی امکان کی سرگرمیاں حرکت اور رونق آنکھوں کے سامنے رقص کنا لگتی ہیں۔ قبل و تاریخ ماحول میں سے نمودار ہونے والی صبح ازل، ارواح کی تخلیق اور پھر تمام ذی اختیار اور باشعور مخلوق کی بزم آرائی اور خالق و مخلوق کے درمیان طے پانے والے میثاق، اس سب صورتحال کو علامہ نے جس طرح سے بیان فرمایا ہے وہ ان کے اچھوتے احساس اور موضوع کے فہم کے ساتھ اظہار کے منفرد طرز سے ممکن ہوا ہے۔ سب سے بڑی بات یہ ہے کہ پڑھنے اور سننے والے کے جملہ حواس اس پورے منظر میں شامل ہو جاتے ہیں۔ تجریدات کا مرکب تیار کرنے میں انہیں کمال حاصل ہے۔ کچھ اقتباس: اللہ ہی اللہ تھی، اللہ ہی اللہ تھا اور کچھ نہ تھا۔ یہ حضرت علامہ کا اقتباس۔ اللہ ہی اللہ تھا اور کچھ نہ تھا، پھر اس کی مشیت کے اشارے سے ایک جوہر نور پیدا ہوا جس سے عدم کی ہمگیر ظلمت وجود کی صلاحیتوں سے جگمگا اٹھی۔ زمانہ نہیں تھا تاکہ وقت بتایا جا سکے کہ کب تک یہ عالم رہا۔ پھر عمومی طور پر ارواح کی پیدائش ہوئی جنہوں نے روشنی کے ساتھ ما سوی اللہ کے لیے زندگی کی ہوا چلائی۔ قیامت تک کی پیدا ہونے والی مخلوق آج اپنے ارادوں اور شعور کے جوہر سمیت جمع تھی، اور اس وقت خالق نے اپنی معرفت اور اطاعت کا اقرار کر لیا۔ اس سب نے اس کا عہد و پیمان باندھا۔ نہ کہنے والے کو خطاب میں زبان درکار تھی، نہ سننے والے کو کانوں کے احتیاج۔ وہ جسم و جسمانیت سے بری اور یہ بھی ابھی جسمیت سے بیلوس۔ اس سوال و جواب کا مضمون ہمارے سنانے کے لیے الفاظ کے قالب میں آیا تو الست بربکم کے
سوال اور بلا کے جواب سے اس کا ماحصل معلوم ہوا انکوٹ۔ سید العلماء کے اسلوب تحریر کے تجزیے و تحلیل سے واضح ہو جاتا ہے کہ وہ اپنے الفاظ جہاں ضرورت ہوتی ہے معنی کی ترسیل اور مفہوم کے ابلاغ میں ایک پورا منظرنامہ تشکیل دے کر کیفیات کو بھی منتقل کرتے ہیں۔ ایسے نثری بیانیے ان کے اندر کے نہایت حساس بلند ذوق اور شیوا بیان شاعر کو بھی باہر آنے کا دروازہ کھول دیتے ہیں۔ مناظر فطرت کے علائم و تمثالات اور گرد و پیش کے زندہ پیکروں کو وہ جس طرح اپنے ادراک اور محسوسات کے خاکے میں رنگ بھرتے ہیں، اس سے فطرت سے ان کی طبعی مناسبت، حرکت و ارتقاء کے گہرے شعور، مشرقی شعریات بالخصوص عربی، فارسی اور اردو کی وسیع اور گہری روایت کے مطالعہ و اثر کو بھی نشانزد کیا جا سکتا ہے۔ علامہ اردو کے مختلف اسالیب نثر سے بے خبر ہوں ایسا ہو ہی نہیں سکتا۔ وہ تمام طرح کے اسالیب برتنے پر قدرت رکھتے تھے، رنگین اور شگفتہ اسلوب بھی اختیار کرتے ہیں اور خالص روزمرہ میں بات کرنے میں بھی وہ دلچسپی رکھتے ہیں۔ علامہ کے ہر موضوع پر بیانات قرآن و سیرت ائمہ، تاریخ اسلام، وقائع عالم سے مربوط ہوتے ہیں اور اسلامی نظام اخلاق، حضرات اہل بیت علیہ السلام کے انسانیت نواز اور کردار ساز فلسفہ ان کے یہاں مقدم ہے۔ یعنی بظاہر ادب لکھنے میں ان کی نیت اور ارادے کو دخل نہیں ہوتا، لیکن بہرحال ان کی داخلی اپج اور شعر و ادب سے فطری نسبت خاموشی سے اپنا کام کر ہی جاتی ہے۔ ان کا متخیلہ ہمیشہ اپنا رنگ ضرور دکھاتا ہے۔ عظیم فقاہت کے پردے میں بھی ان کا ذوق جمال اور حسن ہنر اپنی چھپ دکھا کر ہمیں حیرت زدہ کر دیتا ہے، کیونکہ یہ وہ چیز ہے جو بقول کیسے کر جائے کام اپنا لیکن نظر نہ آئے۔ ان کی رعنائی خیال، لطف نظر اور خوبی اظہار تینوں جب حسن امتزاج میں ڈھل جاتے ہیں تو اسلوب کی دلکشی دیدنی ہوتی ہے۔ بالعموم جن مواقع پر اکثر مصنفین اور نثر نگار اپنی عبارت میں دلچسپی اور زور پیدا کرنے کے لیے عربی اور فارسی تراکیب گھڑ لیتے ہیں یا مرکبات یا معطوفات کا سہارا لیتے ہیں، وہاں سید العلماء اپنی زبان کے خالص اردو پن کو کسی طرح ہلکا نہیں ہونے دیتے۔ یہ اسلوب تحریر ہر کسی کے بس کی بات نہیں ہوتی۔ یہی وہ مقام ہے جہاں بقول غالب چشم کو چاہیے ہر رنگ میں واہ ہو جانا۔ اب ایک اقتباس ملاحظہ فرمائیں اور اندازہ کیجئے کہ تصور کو تصویر بنانے میں سید العلماء کو کس طرح کا کمال حاصل ہے۔ یہ اسلوب کچھ مولانا محمد حسین آزاد کے شجرۂ اسلوب سے سلسلہ ملاتا محسوس ہوتا ہے اور یہ اردو نثر کے بہترین نمونوں میں رکھے جا سکنے کے قابل ہے۔ ملاحظہ فرمائیں ان کا اقتباس: اب ان چشموں کی آبیاری اور بادلوں کی آبباری سے زمین کی سوئی ہوئی نمو کی طاقت نے کروٹ لی، اس میں زندگی پیدا ہوئی، سبزہ لہلہانے لگا، طرح طرح کے درخت، بیل بوٹے سطح زمین پر جھومتے اور لہریں لینے لگے۔ اب عالم میں رنگ بو کی کمی نہ تھی، مگر سوا سمندر کے خروش اور چشموں کی روانی اور بادلوں کی کڑک اور گرج کی کوئی آواز نہ تھی۔ مگر جب ان درختوں کے پھلوں اور پتوں نے خانہ رزق چن لیا تو عالم کے سناٹے کو چہل پہل سے تبدیل کرنے کے لیے بہت ساری جاندار مخلوق، رنگ برنگ کے حیوانات عدم کے سمندر سے نکل کر وجود کے ساحل پر اکٹھا ہونے لگے اور چرند پرند، بہائم اور درندوں کا ایک جمگھٹا لگ گیا۔ مگر اس مخلوق میں حرکت و ارادے کی تنظیم کے لیے شعور نہ تھا۔ یہ پوری کائنات دہکتے ہوئے شیروں، لپکتے ہوئے بھیڑوں اور گسنے والے اژدہوں سے محشرستان بنی ہوئی تھی۔ انکوٹ۔ اسلوب کے دو امتیازات میں سے دو اصطلاحات ایجاز اور اتناب کا ذکر بہت کیا جاتا رہا ہے۔ ادباء اور شعراء ان دونوں سے اپنی ضرورت کے حساب سے کام لیتے رہے۔ ایجاز سے مراد ہے طول کلام سے تحریر اور بیان کو بچا کر جس قدر ممکن ہو کم سے کم الفاظ میں مافی الضمیر یا مفہوم کو ادا کرنا۔ تاہم ایجاز کا حسن اس وقت غارت ہو جاتا ہے جب کلام یا بیان میں ابہام کی دھند گہری ہونے لگے اور اس سے پڑھنے اور سننے والے گھٹن محسوس کرنے لگیں گے۔ اب یہ مصنف پر منحصر ہے کہ وہ ایجاز میں رمز ایما کے صرف پر کتنی مہارت رکھتا ہے۔ سید العلماء کی تحریروں میں اچانک کچھ جملے اور فقرے ایسے ابھرتے ہیں کہ باخبر، ذی ہوش، حقیقت پسند کاری ان کے حسن ایجاز سے لطف ہو جاتا ہے۔ نہ صرف یہ بلکہ مصنف کے درد و داغ، سوز و ساز، دل گداختی اور کرب میں ڈوبتا جاتا ہے۔ غور کیجئے کہ اسلام کے حفظ و نشر اور بقاء و عظمت کے لیے ہمارے حضرات ائمہ علیہم السلام نے
कितनी फ़क़ीद मिसाल और मोहतम बिशान कुर्बानियाँ पेश की। महराब मस्जिद और जिंदान मक्तल में उनकी हयात मुबारका का एक एक सांस, एक एक अदा, एक एक जुम्बिश, एक एक कदम, एक एक सुखन इसार मुजाहिदे से इबारत है। मगर अफसोस के आब ज़र से लिखी जा सकने वाली इन अजीम हस्तियों से किस तरह से सरफ नज़र किया गया। सैयदुल उलमा के ज़ैल के जुमलों से तारीख़ के ज़ख्म हरे हो जाते हैं। अरबाब तारीख़ व अदब से मैं गुजारिश करता हूँ कि उर्दू नसर में हुस्न इजाज़ की कोई इस तरह की मिसाल पेश करें। अब उनका इक़्तिबास हज़रत सैयदुल उलमा का मुलाज़ा फरमाएं, तारीख़ का एक खासा है कि वो हरकत को देखती है, सुकून पर नज़र नहीं डालती। हज़रत अली के अलावा दीगर इमामों के वाक़याती ज़िंदगी सफ़ाती तारीख़ पर न आ सके, क्योंकि उनमें कमानों की कड़क, नेज़ों की लचक और तलवारों की चमक न थी। खमे शमशीर तारीख़ का जुज़ू बनता है, मगर खमे महराब नहीं। तीरों की बारिश तवज्जो मबजूल करती है, खौफ इलाही से आंसुओं की बारिश नहीं। फड़कती हुई लाशों को तारीख़ देखती है, सजदा इलाही मैं ज़मीन पर गिरी हुई पेशानियों को नहीं। सैयदुल उलमा की तहरीर और तकरीर का हर जुमला बहुत बरजस्ता, बरमहल, मुजमल मगर जामिया होता है। कम से कम अल्फाज में ज़्यादा से ज़्यादा मानी और मफाहिम की अदायगी का सलीक़ा कोई उनसे सीखे। ताहम किसी मकाम पर ज़्यादा खुल कर बिसराहत बात करने की जहाँ वो ज़रूरत महसूस करते हैं, वहाँ भी उनका अंदाज़ बिल्कुल निराला होता है। वो जहाँ जहाँ वजाहतें फरमाते हैं, वो सिलसिले बयान का नागुज़ीर हिस्सा लगती हैं और तवज़ीहात खारजी माहौल और ज़िंदगी के गहरे मुशाहिदे से चमकती और निखरती हैं। मिसाल के तौर पर औरत के लिए पर्दे की ज़रूरत पर कुरान और सुन्नत इमा और तारीख़ी और अदबी इदल्ला के मबाहिस के दरमियान जो वो वजाहत फरमाते हैं, वो ज़िंदगी के इल्म व मुशाहिदे पर मबनी है। और मैं समझता हूँ कि सिनफ़ निस्वां के हिफ्ज़ नामूस की खातिर पर्दे की कदर अर्ज़ी से मुतल्लिक़ इन तमसीलात से बेहतर सूरतें नहीं हो सकती। जनाब सैयदुल उलमा के कुछ जुमले नज़ीरें आपकी आंखों के सामने हैं। ज़रूरी कागजात बक्स में बंद करके रखे जाते हैं, जवाहिरात संदूकों में मुकफ़ल किए जाते हैं, ज़र नक़द के लिए तजूरियाँ बनाई गई हैं जहाँ उन्हें महफूज रखा जाता है। सोते वक्त घरों के दरवाजे बंद कर दिए जाते हैं, बैंक के दरवाजे पर कुफ़ल के साथ साथ पहरेदार मुकर्रर होते हैं। हुकाम आला जिनकी हिफाजत भी ज़्यादा ज़रूरी और जिनके दुश्मन भी बकसरत होते हैं, उनकी हिफाजत के लिए बॉडीगार्ड होते हैं और वो बिला ज़रूरत मारे नहीं फिरते। अनकोट। कहीं कहीं सैयदुल उलमा तशरीह मसाइल में शायराना किनाये से काम लेते हैं, लेकिन ये वहीं पर मिलता है जहाँ खालिस फ़क़ीहाना हैसियत अवामी मिजाज की तशरीह हो, तवज़ीह को बर्दाश्त नहीं करती। ऐसे ही मौक़े पर खालिस तग़ज़ुल की लफ्ज़ियात का मुक़द्दर उनके मुबारक हाथों से जागता है। मैंने अर्ज़ किया कि सैयदुल उलमा की फ़क़ाहत कुछ चीज़ों के साफ वजाहत में हाइल होती है। वहाँ वो खालिस इस्तिआराती और तख्लीकी ज़बान का इस्तेमाल फरमाते हैं। वो जानते हैं कि उनके कलम और ज़बान से किस माहौल में अवामी मुहावरा और रोज़मर्रा की ज़बान का माशरा मुतहमिल है और कहाँ नहीं। देखिए कि इस फ़क़ीह वाला तबार की ज़बान का ये अंदाज़ और ये उसलूब मुलाहज़ा। चेहरा तो हकीकत में जमाल सूरत का मरकज़ी नुक्ता है। चश्म अबरू और खदोखाल, नावक नज़र और तीरी मिशगां, तकल्लुम, तबस्सुम, इशारा और निगाह, हर करिश्मे के ताल्लुक़ इसी जन्नती निगाह से है। शायरों की इस्तिलाह में सर के बाल चाहे दाम और जंजीर का काम देते हैं, मगर कातिल और सयाद का ताल्लुक़ निगाह ही से है। आगे सैयदुल उलमा का उसलूबी तहरीर तो उर्दू के अदब लतीफ़ से भी कहीं कहीं हम रंग नज़र आता है, जो उनके मिजाज के तनव्वु और वसअत कलम की दलील है। एक ही तहरीर और एक ही सोहबत कलाम में कई तरह के अंदाज और पैराए कारी और सामे के लिए दस्तरखान पर चुनी हुई हफ्त अलवां की तरह खुश रंग जायकों का सामान बहम करते हैं। आखिरी बस पढ़ रहा हूँ, आखिरी मैं कंक्लूड कर रहा हूँ। अब मैं बीच में कुछ और चीज़ें छोड़ रहा हूँ, लेकिन अब कंक्लूड। सैयदुल उलमा ने अपने आसार में कई जगहों पर अरबी, फ़ारसी और मुस्तनद और उर्दू के मुस्तनद शुअरा और असातिज़े सुखन के मिसरों या उनके मफाहिम को बहुत उम्दगी से खपा दिया है। ये बात अल्लामा के ज़ौक़ शेर और क्लासिकी शहरियात से उनकी गहरी वाबस्तगी का
मजहर है। इस तरह वो अपने नसरी बयानियों में एक नई और खुशगवार फ़ज़ाबंदी का शऊरी अहतमाम फरमाते हैं। उसलूब का एक ख़ास इम्तियाज़ उनके और अरबाब ज़ौक़ व फ़न के दरमियान ज़हनी इश्तराक व ताउन को मज़ीद मुस्तहकम करता है। वो जहाँ ज़रूरत महसूस करते हैं मशाहिर सुफ़न के कलाम को अपने मतन का ऐसा हिस्सा बना देते हैं जो बिल्कुल पायबंद महसूस नहीं होता। मसलन नमूने के लिए कुछ जुमले। उनका जुमला, पोटोजम असली घी को मात कर रहा है। बस आखिरी, पोटोजम असली घी को मात कर रहा है, इसी भाव बिकता है। अब कहीं असली घी है भी तो इसकी कदर कीमत रहेगा। उसके बाद गालिब का उन्हें शेयर किया है कि हर बुलहवस ने हुस्न परस्ती शार की, अब आबिर शेव अहले नज़र की। शुक्रिया। बहुत बहुत शुक्रिया।